الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دین کی ضروری باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں گزشتہ جمعے میں زخم پر پٹی بندھے ہونے پر مسح کرنے کا طریقہ، تیمم کا حکم کب نازل ہوا، کن کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کے شرائط اور تیمم کے فرائض کا بیان ہوا تھا۔ آج کے بیان میں نماز کے اوقات، نماز ہمارے اوپر کب فرض ہوگی، کن کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان وقت کی جتنی ناقدری کرتے ہیں شاید کوئی دوسری قوم کرتی ہو، جبکہ ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلایا گیا ہے۔ ہماری عبادتوں کا تعلق اوقات سے ہے۔ ایک شخص پر نماز کب فرض ہوگی؟ ایک ہے اجمالی فرضیت، یعنی 3 چیزیں نماز کے فرض کے لیے شرط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا کی ہے، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر وہ بالغ بھی ہے اور دیوانہ یا پاگل نہ ہوتے ہوئے عقل مند بھی ہے، تو اس پر نماز فرض ہے۔ لیکن کون سی نماز اس پر کب فرض ہوگی، اس کے لیے نماز کے اوقات اس کا سبب ہے۔ جیسے یہ جمعے کی نماز ہے تو یہ جمعہ کس پر فرض ہوگا، اور اگر یہ جمعے کا دن نہیں ہوتا، کوئی اور دن ہوتا، تو ظہر کی نماز اس پر کب فرض ہوتی، اور یہ نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فرضیت گنجائش کے ساتھ ہے، یعنی وقت داخل ہوا اور فوراً نماز ادا کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے زوال ہوتا ہے مثال کے طور پر 12:30 بجے کے آس پاس، اور نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ کہیں 1:15 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 2 بجے۔ یہ گنجائش ہے کہ ہم اپنی مصلحتوں کے پیش نظر سنت وقتوں کے اندر نماز ادا کر لیں۔ تو نماز کی فرضیت کے اسباب میں وقت اس کا سبب ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے تب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر کو ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہونے تک پڑھ لیا جائے۔ ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ گرمیوں میں ظہر کو ذرا دیر سے پڑھنا اور سردیوں میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن جمعے کی نماز گرمی ہو یا سردی، ہر موسم میں اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہے۔ عصر کے وقت کی ابتدا میں اختلاف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ گھڑیاں نہ تھیں، اس لیے اوقات کا تعین جنتری یا گھڑیوں کے حساب سے نہیں تھا، بلکہ اوقات کی مختلف علامتیں مقرر تھیں۔ ان علامتوں کا بیان مختلف احادیث میں آیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس سے 2 گنا ہو جائے۔ تو جب احناف کا یہ مسلک ہے تو حنفی کے لیے ظہر کی نماز اس وقت تک پڑھنا درست ہے اور عصر پڑھنا درست نہیں، اور شوافع اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے۔ تو ان کے نزدیک سایہ جب 1 مثل ہوگا تو عصر پڑھنا ان کے لیے جائز ہوگا۔ یہ اختلاف بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ تو ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ لیکن عصر کا مستحب وقت سورج میں تغیر آنے سے پہلے تک رہتا ہے، خواہ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا۔
البتہ سورج میں تغیر آنے کے بعد عصر کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ مغرب کا وقت غروب شمس سے لے کر افق پر سفید روشنی کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ عشاء کا ابتدائی وقت سفید روشنی کے غائب ہونے سے شروع ہو کر صبح صادق کے طلوع تک رہتا ہے، لیکن نماز عشاء تہائی رات سے پہلے تک مؤخر کرنا مستحب ہے، جبکہ کوئی اور عارض مثلاً تقلیل جماعت کا اندیشہ نہ ہو، اور آدھی رات تک پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، اور آدھی رات سے صبح صادق تک بلا عذر پڑھنا مکروہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہے وتر کی نماز۔ وتر کی نماز کا وقت بعد عشاء شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کے طلوع تک رہتا ہے، لیکن جس شخص کو بیدار ہونے کا اعتماد ہو اس کے لیے آخر رات میں وتر پڑھنا مستحب ہے، اور جس کو بیدار ہونے پر اعتماد نہ ہو اس کے لیے سونے سے پہلے وتر پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہے فجر کی نماز کا وقت۔ فجر کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ فجر کی نماز اسفار کر کے پڑھنا مستحب ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز فاسد ہونے کی صورت میں مسنون طریقے سے نماز لوٹانے کی گنجائش نہ رہے، لہذا طلوع آفتاب سے کم از کم 30 منٹ قبل نماز فجر پڑھنی چاہیے۔ یہ فرض نمازوں کے اوقات ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ نوافل نماز بھی ہیں، جیسے نماز اشراق۔ نماز اشراق سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15-20 منٹ مکروہ وقت گزر جانے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کو کامل حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت آفتاب طلوع ہونے سے زوال تک باقی رہتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 1/4 دن گزرنے کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جائے۔ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، لیکن افضل اور اوسط 8 رکعتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے اوابین کی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نام سے جو نوافل پڑھی جاتی ہے وہ 6 رکعت مفتہ بھی قول کے مطابق یہ 6 رکعت مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔ البتہ بعض فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے سنت مؤکدہ کو بھی ملا کر پڑھی تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھے گا اور ان کے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے گا تو یہ 6 رکعت ثواب میں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر قرار پائیں گی۔ بہرحال اوابین کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک ہے، البتہ افضل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے جبکہ کسی سے بات نہ کی ہو۔ اس کے بعد ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، البتہ نیند سے بیدار ہو کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تہجد میں کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل روزے ماہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ یعنی محرم کے روزے ہیں، اور سب سے افضل نماز فرضوں کے بعد رات کی نماز ہے یعنی تہجد کی نماز۔ تو یہ ہو گئے اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کے اوقات۔ ان کے علاوہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 طلوع شمس سے ارتفاع شمس تک، نمبر 2 زوال کے وقت، نمبر 3 غروب شمس کے وقت۔ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھنا
جب سورج میں سرخی آ جائے تو اگر کوئی شخص اسی دن کی عصر کی نماز اس وقت پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس وقت قضا نمازیں یا نفل نمازیں پڑھنا بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہو جائے تو اس کی عصر کی نماز صحیح ہو جائے گی، اعادہ یعنی لوٹانا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز ناقص وقت میں شروع کیا تھا اور ناقص ہی وقت میں اس کی نماز مکمل ہو رہی ہے، اس لیے اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ پورا وقت کامل ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا کامل وقت میں نماز شروع کیا تھا اور جب اس کی نماز ختم ہوئی تو ناقص وقت تھا، اس لیے اس کی نماز باطل ہو گئی۔ تیسرا وقت ہے نصف النہار یعنی زوال کے وقت نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ تقریباً 2 منٹ 8 سیکنڈ ہوتا ہے اصل مکروہ وقت۔ اصل مکروہ وقت یہی ہے جس کو وقت استوا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد زوال شمس کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو کہ ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت ہے، مگر احتیاطاً 10 منٹ تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ لیکن ان مکروہ اوقات میں جنازے کی نماز کا کیا حکم ہے، یہ بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ اگر جنازہ پہلے سے تیار تھا تو طلوع، غروب اور زوال کے وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اسی وقت تیار ہوا تو کوئی کراہت نہیں، اسی وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھے فرض نمازوں کے اوقات اور نوافل یعنی تہجد، چراغ، چاشت، اوابین کی نماز کے اوقات کا بیان۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔